کہ میں عمران خان کو 93 سے جانتا ہوں، جب وہ میرے ہوٹل میں آ کر رہا کرتے تھے. لیکن آپ نے کبھی کوئی تصویر سوشل میڈیا پہ دی ہی نہیں، لوگ کیسے جانیں گے؟ میں اس کو پسند نہیں کرتا، اوپنلی کہتا ہوں، میں اس کو لائک نہیں کرتا. وہ اپنے لیے ایک شیونگ کریم خریدنے پہ وہ ڈرائیور کو گالیاں دیتے ہیں، تو وہ گلگت بلتستان کو پیسہ دے گا. السلام علیکم، آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک میں خوش آمدید. آپ کا ہوسٹ شبیر میر. ناظرین، آج ہمارے گیسٹ گلگت بلتستان سے ضلع شگر سے ان کا تعلق ہے. جانی پیشانی شخصیت ہیں، آپ یقیناً دیکھ رہے ہوں گے، عمران ندیم. یہ گلگت بلتستان کے ان پولیٹیشنز میں ہے جنہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ سٹک رہنے کو ترجیح دی بنسبت اس کے کہ دوسری کسی پارٹی میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو بہت زیادہ، مجھے خود ذاتی طور پہ پتہ ہے، ان کو آفرز ہوئی تھیں دو پارٹیوں کی جانب سے، لیکن پارٹی میں رہے. اس پارٹی میں رہنے کی وجہ سے ان کو فائدہ کم، نقصان زیادہ ہوا. جی ہاں، انہوں نے اپنی سیٹ بھی اس دفعہ ہاری ہے. بات کرتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں عمران ندیم صاحب کے ساتھ کرنے کے لیے. عمران صاحب، بہت شکریہ. جیسے میں نے کہا، آپ نے پارٹی نہیں چھوڑی، نقصان تو اٹھایا، تو ابھی آپ پچھتا رہے ہیں کہ خوش ہیں؟ نہیں جی، میں نہیں پچھتا رہا ہوں. میں پہلے بھی ایک دفعہ اس بات کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ جو جی بی کے لوگوں کے اور اسپیشلی جو پالیٹیشنز جو ہے وہ ڈیگریڈ ہو رہی ہے، ان کی جو کریڈیبلٹی کم ہوتی جا رہی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے پارٹیاں چینج کرنا شروع کیا. جب فیڈرل گورنمنٹ میں جس کی گورنمنٹ آ گئے، اس پارٹی کو جوائن کرنے لگے، تو جو فیڈریشن کی جو بڑی پارٹیاں ہیں، انہوں نے ہمارے پولیٹیشنز کو وہ رسپیکٹ دینا چھوڑ دیا جو ان کا ڈیو رسپیکٹ بنتا ہے. وہ اس لیے کہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو اتنا پروٹوکول دے کے ان کو جو ہے نا پالنے کی کیا ضرورت ہے. فیڈرل میں ہماری گورنمنٹ آ جائے تو انہوں نے ویسے بھی ہمارے ساتھ آنا ہے، نہیں آئی تو انہوں نے نہیں آنا ہے، اس لیے ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات، پبلک کا بھی ان کا ابھی مائنڈ سیٹ یہ بنتا جا رہا ہے کہ ان پبلک کو کچھ دے کے ان کو خوش کرنے کی، پیکیجز دینے کی یا بہت سارے مراد دینے کی ضرورت نہیں ہے. فیڈرل میں حکومت آئی تو انہوں نے ویسے بھی ہمیں جتانا ہے. تو میں نے اس لیے جو ہے نا، میری بنیادی وجہ ایک تو یہ تھا. دوسرا یہ ہے کہ جی بی میں مجھے فخر ہے اس بات کو کہتے ہوئے کہ جتنی جو اسپیشلی امپاورمنٹ کے جتنے جو وہاں پہ مراد یا جو بھی پیکیجز آئے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے دور میں آئے ہیں. چاہے آپ اس کو ایڈوائزری کونسل کہیں، لیجسلیٹو کونسل کہیں، لیجسلیٹو اسمبلی کہیں، اور گلگت بلتستان اسمبلی. ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیں، بہت سارا کچھ پیپلز پارٹی نے دیا، یقیناً پیکیجز بھی دیے، اور جو موجودہ سیٹ اپ ہے جس کو تھوڑا بہت ریفائن کیا گیا ہے، یہ بھی پیپلز پارٹی نے ہی شروع کی. لیکن جو آپ پیپلز پارٹی کی وہ سنوائی عوام کے اندر بظاہر نہیں لگ رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم اس سے پہلا الیکشن دیکھتے ہیں، یہ والا الیکشن دیکھتے ہیں، تو آپ کی بہت کم سیٹیں آ رہی ہیں. نہیں، سیٹیں تو کم آ رہی ہے، لیکن اگر آپ ووٹرز کی تعداد دیکھا جائے تو ہم نے تقریباً 1 لاکھ ووٹ لیے. جو پارٹی جیتی ہے ان کی کوئی 60-70 ہزار ووٹ ہے. یہ ہمارے ملک میں ہوتا رہتا ہے کہ کیسے حکومت بنائی، اور یہ تو آپ سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں. تو اور اس میں کچھ ایسی چھوٹی پارٹیاں جو ہمیشہ سے جو گورنمنٹ اب جس میں اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کرتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کہتا ہے کہ جی ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے. بے شک ان کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے، ان کی زبان ضرور ہوتی ہے. اچھا، پاؤں شاؤں ہوتا ہوگا کہیں. ٹھیک ہے، یہ بتائیں کہ جو اس دفعہ آپ نے جو رپورٹس ہمیں مل رہی تھیں اس کے مطابق تو آپ نے جو اپنے حلقے میں بہت زیادہ کام کیا تھا، آپ تھرو آؤٹ اپنے حلقے میں رہے، لیکن کون سا ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا جہاں پہ آپ کی بجائے ووٹ آپ کے اپوزٹ جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو ملا؟ ایک تو جی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پولیٹکس میں بدقسمتی سے سچی بات کرنا جو ہے نا جرم ہو جاتا ہے. پھر یہ جو کام کرنے والوں کی بھی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے کہ جی کام کو لوگ نہیں دیکھتے ہیں. تیسری بات جو میرے اس دفعہ ہوا، میں نے 5 پارٹیوں کا مقابلہ کیا. اچھا، وہ تو ہر حلقے میں ہر کینڈیڈیٹ کرتا ہے، نہیں کوئی اسپیشل سا کیا تھا؟ پی ٹی آئی کے ساتھ اس دفعہ تحریک اسلامی بھی تھا، ایم ڈبلیو ایم، جو کہ یہ دونوں جماعتیں شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کسی اور جگہ اکٹھے نہیں ہوئے. میرے حلقے میں یہ دونوں اکٹھے ہو گئے. آپ کے ووٹ کاٹے؟
اور پی ٹی آئی کا انہوں نے ساتھ دیا. پھر اس کے علاوہ حکومت، پھر اوپنلی میں کہوں گا قائد اعظم محمد علی جناح، اللہ ان کو مغفرت کریں. اچھا، یہ جو جتنا پیسہ چلا ہے، لیکن جو انفلوئنس، جو خبریں ہمیں آ رہی تھیں کہ ایڈمنسٹریشن نے بڑا رول پلے کیا ہے اس میں ان لوگوں کو دوسری طرف لے جانے کے لیے جو پہلے آپ کے ساتھ تھے، کس حد تک صحیح ہے یہ؟ اس میں مشینری یوز ہوئی ہے؟ نہیں، میرے حلقے میں جو سول ایڈمنسٹریشن کا اتنا زیادہ رول نہیں رہا ہے. انہوں نے جتنا ہو سکے انہوں نے فیئر کام کیا ہے. تو آپ بلیم گیم میں اس طرح کا نہیں کہنا چاہیے کہ جو کہ نہیں کیا ہے تو وہ ان کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی، اور وہ آئندہ بھی کسی کام میں وہ شاید اس طرح کا فیئر نہ رہے کہ جب ان پہ بلیم ہی لگنا ہے. تو سول ایڈمنسٹریشن کا سچ کوئی اس طرح کا نہیں تھا. لیکن چونکہ یہ رہے اسپیشلی جو علماء نے، میں آپ کو ایک بالکل اگین اوپنلی میں کہتا ہوں کہ میں نے ایک اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ جب ہمارے کچھ علماء نے یہ کہنا شروع کیا کہ جو حکومت کے ساتھ رہنا چاہیے، تو میں نے اوپنلی ایک اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ حکومت کے ساتھ رہنا کوئی ضروری نہیں ہے، اصول نہیں ہے. حکومت کے ساتھ رہنا ہی ضروری تھا تو امام حسین اگر اس وقت کے حکومت کے ساتھ رہتے تو آج ہمیں مجلسیں کرنا نہیں ہوتا. تو میں حسین کے اصول پہ چلنے والا ہوں. اس بات کو بھی میرے مخالفین نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا کہ جی میں نے خود کو حسینی اور دوسروں کو یزیدی کہا، حالانکہ میرا وہ بالکل مقصد نہیں تھا. ٹھیک ہے، نئی حکومت تو آ گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس حد تک ڈیلیور کر پائے گی؟ کیونکہ بہت سارے ان ایکسپیرینسڈ ان میں لوگ موجود ہیں. ابتدائی عشق ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. مطلب اب ہم یہ فرض کریں کہ مہینہ، لیٹ سپوز 2 مہینے اس حکومت کو آئے ہوئے، کچھ لوگوں کے جیسے نون لیگ کے لیڈرز کا بھی یہ خیال ہے کہ کوئی روڈ میپ نہیں دے پائے ابھی تک. گلگت بلتستان حکومت کی میں بات کروں تو آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل، ان کے پاس نہ روڈ ہے نہ میپ ہے. اور جب آپ بندوں کو کسی نے طریقے سے لالچ اور بہت سارے اور چیزوں کے ساتھ کھینچ کے لاتے ہیں تو وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کچھ لوگوں نے پیسہ بہت خرچ کیا ہے تو وہ اب ووٹرز کیوں وہ کام کریں؟ انہوں نے تو خرید کے لیا ہے تو وہ اس کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کام ہم جیسے لوگوں کو اس لیے کرنا پڑتا ہے تو ہم نے خریدا نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے ہماری مجبوری ہم نے ان کو رسپیکٹ دینا ہے جنہوں نے ہمیں رسپیکٹ دیا. آپ کے حلقے میں بھی کافی پیسہ چلا جو آپ کے مخالفین جو پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا اس دفعہ. یہ کیا کون ان کو پیسہ دے کے سپورٹ کرتا ہے فائنینشلی؟ سر یہ جو ہے نا اس دفعہ ایک جو منسٹر کشمیر افیئر وہاں آئے اور اس نے مختلف ذرائع سے اسسمنٹ کیا کہ کون کون سے حلقے ان کو نہیں مل رہے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ بہت زیادہ کنسنٹریٹ کیا اور یہ چیزیں بھی الاؤ کیا. پلس کچھ کینڈیڈیٹس کے ریلیٹیوز نے اپنے طور پہ بھی اخراجات کیے. مطلب اس امید پہ کہ آگے چونکہ حکومت ان کی بن رہی ہے یا چونکہ وفاق میں ہے تو اس وجہ سے. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کی طرف آتے ہیں. نئی لیڈرشپ بھی ہے، امجد صاحب بھی ہیں، مہدی شاہ صاحب بھی ہیں. یہ مہدی شاہ صاحب کی سیٹ بھی جو شروع کی کیلکولیشنز تھی اس میں کافی وہ تگڑے تھے، لیکن ان کے ساتھ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہاتھ ہو گیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے الزام لگایا نون لیگ کے اوپر. یہ بات صحیح ہے، تابان صاحب میرے بھی اطلاعات کے مطابق صحیح بات کی ہے. اچھا، نون لیگ نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے، میرے پاس پروف تو نہیں ہے لیکن میری بھی جو اسکردو کے جو عام ووٹرز کے ساتھ جب میری بات ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے میں عام لوگوں میں بیٹھنے والا آدمی ہوں، تو وہاں سے بھی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہوا ہے اس کے ساتھ. اور باقی جگہوں پہ بھی ہوا. لیکن اگر آپ پی ٹی آئی کو اگر دیکھ لیں نا، پی ٹی آئی کو اتنی کامیابی نہیں ہوئی ہے. پی ٹی آئی کو کامیابی نہ ہونے کا آپ کو میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ پوری گورنمنٹ نے زور لگانے کے بعد، سب کچھ داؤ پہ لگانے کے بعد 7 سیٹیں جیتے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو انڈیپینڈنٹ سارے ایک ساتھ پی ایم سر انڈیپینڈنٹ کو لانے کا طریقہ تو آپ کو پتہ ہے، لیکن آسانی سے نہیں کہ یہ سارے جو بغیر کسی شرط بنوائے ہیں. یہ تو ان کا اپنا یہ کوئی پلان تو اس طرح انہوں نے نہیں کیا تھا کہ یہ انڈیپینڈنٹ بھی آ جائیں اور بعد میں ان کو. نہیں، یہ بھی ان کے اپنے کچھ کینڈیڈیٹ یہ بھی کہتے ہیں. دیکھیں انڈیپینڈنٹ کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس پارٹی میں واپس چلے گئے جس پارٹی نے ان کو ریجیکٹ کیا تھا. انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی لوز کیے ہیں.
اپنی رسپیکٹ وہ تھی. میں سوائے جاوید مناوا جو ہے نگر کا، حالانکہ وہ بھی پی ٹی آئی میں چلے گئے، لیکن میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس لیے کہ اس نے پبلک کے گیدرنگ میں گورنر اور منسٹر کشمیر افیئرس کو بلایا اور اپنے ووٹرز سے پوچھا کہ انہوں نے مجھے ادھر ریجیکٹ کیا تھا، آج ان کو میری ضرورت ہے، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں تو میں ان کے ساتھ جاتا ہوں، نہیں تو میں ان عہدوں پہ میں نہیں جاتا. تو میں اس بات پہ میں اس کو اپریشیٹ. ٹھیک ہے. گلگت بلتستان میں اس وقت گورنر جو ہیں ان کا تعلق بلتستان ریجن سے ہے، آپ ان کو اس سیٹ اپ کے اندر کتنا انفلوئنشل پاتے ہیں؟ کیونکہ ان کے حوالے سے بہت سے لوگ یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ گورنر صاحب کا کردار ہے، وہ کر رہے ہیں، یہ گورنر کروا رہے ہیں. آپ ان کو بہت زیادہ پاورفل گورنر سمجھتے ہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں اگر آپ نہیں سمجھتے ہیں تو ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کو جو پاکستان کا صدر پاکستان ہوتا ہے بغیر اختیارات کے، اس طرح کا گورنر ہے. یہ گورنر کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. گورنر نے بعد میں البتہ 2-3 انڈیپینڈنٹ کو جو اس کے ریلیٹیوز تھے ان کو پارٹی میں لانے میں اس نے کردار ادا کیا، جو کہ صرف اپنی رشتہ داری کی وجہ سے. حالانکہ میرے حلقے میں بھی گورنر نے میرے خلاف بہت زیادہ رول پلے کیا، لیکن وہ ایز اے گورنر اس کا کوئی رول افیکٹو نہیں رہا ہے. اس کی اپنی رشتہ داری اور جو میں انویسٹمنٹ کی بات کرتا ہوں تو ون آف دا انویسٹر واز ہز ینگر بردر. ٹھیک ہے. انویسٹمنٹ کی آپ نے بات کی کہ آپ کو توقع ہے کہ یہ حکومت دعوے تو بہت کر رہی ہے، کیا پیسہ لے کے آنے میں کامیاب ہوگی گلگت بلتستان ترقیاتی پروجیکٹس کے لیے؟ سر میں جتنا عمران خان کو جانتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو شاید یہ نہیں پتہ کہ میں عمران خان کو 93 سے جانتا ہوں، جب وہ میرے ہوٹل میں آ کر رہا کرتے تھے. لیکن آپ نے کبھی کوئی تصویر سوشل میڈیا پہ دی ہی نہیں، لوگ کیسے جانیں گے؟ میں اس کو پسند نہیں کرتا، اوپنلی کہتا ہوں، میں اس کو لائک نہیں کرتا. وہ اپنے لیے ایک شیونگ کریم خریدنے پہ وہ ڈرائیور کو گالیاں دیتے ہیں، تو وہ گلگت بلتستان کو پیسہ دے گا. اچھا. لیکن آپ کی یہ باتیں تو ریحان خان والی کتاب کی باتوں سے کچھ نہ کچھ ملتی جلتی ہیں. بہرحال آپ بھی کوئی کتاب لکھیں. بہت ساری باتیں ہیں میرے پاس بھی. اچھا. تو آپ کب کتاب لکھ رہے ہیں؟ نہیں، میں کتاب نہیں لکھ رہا، کبھی آپ کو آف دی ریکارڈ بتاؤں. ٹھیک ہے. نہیں، ابھی تو خیر آن دی ریکارڈ ہی ہو رہا ہے. مجھے یہ بتائیں اور بھی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، چلیں کبھی آف دی ریکارڈ بتائیں تو ہم کوئی ہڈن کیمرہ سے کچھ کریں. پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے خیال میں زوال پذیر ہے؟ نہیں. دیکھیے، آپ کو جو ہے نا، میرا سیٹ جیتنا نہ جیتنا وہ الگ ایک کہانی ہے، لیکن مجھے جو 9000 ووٹ ملے ہیں، ہمارے جتنے جیتے ہوئے ہیں سوائے امجد ایڈوکیٹ کے، باقی تمام جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ سے میرا ووٹ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کا کتنا ڈیفرنس ہے آپ اور آپ کے پی ٹی آئی کے؟ نہیں، مطلب وہ تو خیر مجھ سے 1500 ووٹ زیادہ لیے، وہ الگ بات ہے. لیکن مجھے جو 9000 ووٹ ملے ہیں نا، وہ سارے کا سارا خلوص والے ووٹ ہے، جس پہ میرا کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، میرا کوئی تھریٹ نہیں ہے، میرا کوئی علماء کا انفلوئنس نہیں تھا، میرا کوئی جو ہے نا سیاسی اور کسی قسم کا پریشر نہیں تھا. تو اس قسم کے ہمیں جو 1 لاکھ ووٹ ملے ہیں وہ بغیر پریشر والے ووٹ ہیں. اس لیے آپ پیپلز پارٹی کو زوال نہیں کہہ سکتے. پچھلے الیکشن اور اس الیکشن میں دیکھیں تو ہم نے امپروو کیا ہے. ٹھیک ہے. پچھلے الیکشن میں اکیلا تھا. صحیح. امجد کی قیادت بہتر ہے یا مہدی شاہ کی قیادت بہتر تھی؟ امجد نے موبلائز کیا ینگسٹرز کو، یوتھ کو اس نے موبلائز کیا. پہلے اس طرح کا ایکٹیویٹیز نہیں ہوتے تھا، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی آئے گا کرنا پڑتا ہے. جہاں تک امجد اور اس کی کمپیریزن اس لیے میں نہیں کرتا ہوں کہ ہر انسان کے کچھ جہاں میرٹس ہیں وہاں کوئی ڈی میرٹس بھی ہوتے ہیں. کوئی بھی انسان کمپلیٹ نہیں ہے، نہ امجد کمپلیٹ ہے نہ مہدی شاہ کمپلیٹ. آپ کوئی کمپیریزن کرنا چاہیں گے موجودہ چیف منسٹر کی، مسلم لیگ کے چیف منسٹر سے، یا مہدی شاہ سے یا امجد سے؟ نہیں، موجودہ چیف منسٹر کے ساتھ میں کمپیریزن اس لیے نہیں کرنا چاہتا، نہ میں اس کو پرسنلی جانتا ہوں، اور اس لیے بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. دوسرا، اس کی کوئی پرفارمنس ابھی یا میرٹ دونوں اچھے یا برے دونوں ابھی تک میں نے نہیں دیکھے ہیں، اس لیے میں کمپیریزن نہیں کروں گا. مہدی شاہ صاحب اور حفیظ الرحمان کا کمپیریزن اس طرح ہے کہ مہدی شاہ کو ایڈوانٹیجز اتنے نہیں ملے جتنے حفیظ صاحب کو ملے. مہدی شاہ کا جب حکومت بنی تو پہلی دفعہ حکومت تھی، اور اس کے لیے کوئی سیٹ اپ نہیں تھا، کوئی بیٹھنے کے لیے کرسی تک اویلیبل نہیں تھا. تو وہاں اس کو یا تو
لوگوں کے ساتھ کانفلکٹ کرنا تھا یا اس نے آرام سے سموتھلی کام چلانا تھا. تو اس نے سموتھلی کام چلایا جس میں تھوڑا ٹائم لگ گیا. پھر فیڈرل میں گورنمنٹ چلی گئی تو اس کو ڈس ایڈوانٹیج ہو گیا. حفیظ صاحب کو وہ 5 سال ایز اے اپوزیشن لیڈر جو ہے نا اس کی کمزوریوں کو، اس کے کام کو دیکھنے کا، آبزرو کرنے کا موقع ملا. پھر حفیظ جو ہے وہ زیادہ سوشل ورکر ہے، جو آپ کہتے ہیں نا اسٹریٹ لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنے والا پالیٹیشینس میں سے ہے. تو وہ بھی ایک ایڈوانٹیج تھا. پھر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا ایک آپ کو کمپیریزن یہ کروں کہ پی ایم ایل این جو ہے انفراسٹرکچر ڈیولپ کر کے لوگوں کو ویزیبلٹی دکھاتا ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ جو ہے وہ آئینی کام کرتا ہے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے، لیکن اس کے بینیفٹ آٹومیٹیکلی پبلک کو جاتے ہیں. 1 منٹ آپ کا میں لوں گا کہ مثلاً جو ہے مہدی شاہ صاحب کی جب حکومت بنی تو آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم ایل این کا یا سارے پارٹیوں کا زور یہی تھا، پی ٹی آئی سے لے کے سب کا، کہ یہ ناکارہ پیکیج ہے، اس کے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس نے گلگت بلتستان کو نقصان کیا. لیکن حفیظ نے بھی 5 سال اسی پیکیج کی وجہ سے انجوائے کیا، حکومت کیا، نام بنایا. ابھی یہ لوگ بھی اس سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آخری سوال مجھے بتائیں، آپ کے خیال میں صوبہ بن رہا ہے؟ میرا خیال میں نہیں بن رہا ہے. نہیں بن رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ کا مختصر جواب بھی تھا یہ، چونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی کم تھا. ناظرین، عمران ندیم گلگت بلتستان کی ان پولیٹیشینس میں ہیں جنہوں نے، جیسے میں نے ابتدائیہ میں بھی کہا تھا، اپنی پارٹی نہیں چھوڑی ہے. حالانکہ اس دفعہ بھی ان کو اچھی خاصی آفرز تھیں. گفتگو آپ نے سنی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. آپ نے فیڈ بیک سے ضرور نوازی. اجازت دیں. اللہ حافظ.